الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کفار اپنے جانوروں کو بتوں کے نام پر وہ کان کاٹ کر چھوڑ دیتے اور وہ ان کو سمجھتے کہ یہ ان کا ذبح کرنا، ان کا گوشت کھانا، ان کا دودھ پینا حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حلال و حرام کا اختیار صرف اللہ کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو. اب تمام انسانیت کو خطاب فرما کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اے لوگو، مشرق کے رہنے والوں، مغرب کے رہنے والوں، اے جو ہے عرب کے رہنے والوں، عجم کے رہنے والوں، اے گورے، اے کالے، اے سب لوگوں، کلو، کھاؤ، مما، لفظ کیا ہے؟ منما، اس میں سے جو فی الارض، جو زمین میں ہے، حلالن، حلال ہے، حالام لام، حلال، طیباً، طیب، طیبہ، طیب، پاکیزہ، دیکھنے میں بھی اچھا لگے، نجاست سے پاک ہو اور ذائقہ بھی اچھا ہو، کسی چیز کا دل کو خوش لگنا، اس کو طیب کہتے ہیں. ولا تتبعوا، اور نہ تم اتباع کرو. تتبعوا لفظ کس سے؟ تابعین. ولا تتبعوا، اور نہ تم اتباع کرو، نہ تم پیروی کرو، خطوات الشیطان. خطوات خطوات ان کی جمع راستہ. خطوہ اصل میں کہتے ہیں دو قدموں کے درمیان میں جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو خطوہ کہتے ہیں. شیطان کے قدموں کی، شیطان کے راستے کی پیروی نہ کرو. شیطان لفظ کس سے ہے؟ شین طا نون. شیطان دور ہونا. شیطان اللہ کی رحمت سے دور ہے. انہو، بے شک وہ، لکم، تمہارے لیے، عدو مبین. عدو، عین دال واو، عدو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں عدو، دشمن. عدو مبین، مبین با یا نون، مبین کھلا دشمن ہے. انما، انما عربی میں انا، انا جو ہے قد، لقد، لام لازم جو ہے یقین کے لیے آتا ہے، بے شک، یقیناً معنی ہوتا ہے. لیکن انما، انما کلمہ حصر ہے، انسرکل کر لیتا ہے جو ہے بعد میں آنے والی عبارت کو، یہی کچھ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. پھر اس کا ترجمہ کبھی بے شک، کبھی یقیناً کرتے ہیں، اور یا کبھی ترجمہ کیا ہوتا ہے سوائے اس کے اور کچھ نہیں. بے شک یامرکم، وہ حکم دیتا ہے تم کو. یامر لفظ حمزہ میم را، امر، حکم، حکم دیتا ہے تم کو. بالسوء، سو، سین واو حمزہ، ہر قسم کی برائی، ہر وہ چیز جو انسان کو غم میں ڈالے، سو. والفحشاء، فحشا، فحاشین، فوش، ہم کہتے ہیں اردو میں بھی بے حیائی، کھلی برائی. ہر وہ فعل اور قول جو حد سے بڑا ہوا ہو، جس کا کرنا اور سننا برا لگے. یہ بار بار لفظ استعمال ہوگا قرآن مجید میں، ایک ہی دفعہ سمجھ لیں. سو اور والفحشاء، سو اور فحش جب اکٹھے آئیں تو ہر قسم کی برائی کے لیے آتا ہے. اور فحش عام طور پہ جو ہے جنسی آوارگی کے لیے آتا ہے. والفحشاء، اور جو ہے یا حکم دیتا ہے برائی کا اور فحش کا. وَأَن، اور یہ کہ تقولو، تم کہو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، ما جو لا نہیں، تعلمون، تام ذالک کی علامت باؤن جمع کے لیے ہے. اصل لفظ کیا ہے؟ عالمہ، علم جو ہوتا ہے. ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، جس کا تم علم نہیں رکھتے. پھر دیکھتے ہیں. یا ایھا الناس، یا حرف ندا ہے، اور ایھا بھی پکارنے کے لیے آتا ہے. اور یہ ایھا کس کو پکارنے کے لیے آتا ہے؟ جس کے الف لام شروع میں لگا ہو. اور الف لام کس کے شروع میں لگتا ہے؟ عربی میں معرفہ کے شروع میں لگتا ہے. تو ایھا یا اور الناس کے درمیان فصل کرنے کے لیے ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، اے جو ہے تمام جو ہے دنیا کے انسانوں، خواہ تم کالے ہو، گورے ہو، مشرق کے رہنے والے، مغرب کے رہنے والے، سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا. یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو، کھاؤ، مما فی الارض حلالا طیبا، اس میں سے جو زمین میں تمہارے لیے حلال ہے اور پاکیزہ ہے. کیوں؟
جو ہے کفار جو تھے جانوروں کو جو ہے کان کاٹ کر وہ جو ہے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے اور ان کا کھانا اپنے اوپر حرام کر لیتے، ان کا دودھ پینا حرام کر لیتے، ان پر سواری کرنا حرام کر لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو چیز اللہ نے حلال کی ہے وہ کسی اور کو حرام کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ حلال و حرام کا اختیار کس کو؟ صرف اللہ کو ہے۔ کیوں؟ سب چیزوں کو پیدا اس نے کیا، کائنات کی ہر چیز کو پیدا کرنے والے اللہ ہیں، تو پھر جو چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے حلال اور حرام کا اختیار بھی اسی کو ہے، اس کے سوا کسی کو حرام اور حلال کا اختیار نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھاؤ، اس کا مطلب ہے کھانا بھی عبادت ہے، حلال کھانا عبادت ہے، حرام کھانا جو ہے وہ عبادت نہیں ہے۔ حلال چیزیں کھانا، صحت مند اپنے آپ کو رکھنا، بیوی بچوں کو حلال روزی لا کر کھلانا، یہ سب عبادت میں شامل ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ، مما حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ہمارے ہاں کیا تصور ہے؟ کھانا پینا چھوڑ دینا یا گندا مندہ کھانا، وہ جو ہے سمجھتے جاتے ہیں کہ یہ پہنچے ہوئے کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ، مما فی الارض حلالا طیبا، جو حلال ہے اور طیب ہے، پاکیزہ ہے، دیکھنے میں بھی صاف ستھرا ہو جو ہے، اور جو ہے اس یہ نہ ہو گندا مندہ ہو، جو ہے مکھیاں بیٹھی ہوں، حلال بھی ہو وہ اور حلال ذریعے سے بھی حاصل کیا گیا، طیب، پاکیزہ، صاف ستھرا، خوش ذائقہ، دیکھنے کو بھی مزیدار لگے، آنکھوں کو بھلا معلوم ہو، طیب ہو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ کیوں؟ یہ حلال و حرام کا حکم جو تم کو دیا شیطان نے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، وہ حرام و حلال کا اختیار تو صرف اللہ کو ہے۔ یہ جانور جو تم نے اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیے ہیں، اپنے بزرگوں کے نام پر، بتوں کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر جو تم نے رکھ چھوڑے کان کاٹ کر، اور ان کے نام پر رکھ دیے کہ اور کوئی کچھ نہیں کوئی اس کو کھا سکتا، ان بتوں کے نام پر رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ یہ شیطان کا حکم ہے، اس کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ انہو لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہارے لیے حلال چیزوں کو حرام کر کے بتاتا ہے اور حرام چیزوں کو حلال کر کے شیطان بتاتا ہے، تو تم اس سے اپنے دشمن کی بات مانتے ہو، تو کھلا دشمن ہے تمہارا۔ اس کو تم جو ہے اس نے تو آدم علیہ السلام کو اس درخت کے پھل جس کو اللہ نے منع کیا تھا اس کو جو ہے بھلا دیا اور وسوسے میں ڈال کر وہ جو ہے پھل کھلا دیا۔ وہ تو حرام، وہ تو شروع سے تمہارا جو ہے ہمیشہ سے دشمن ہے۔ اس نے تو تمہارے ماں باپ سے جو ہے یہ لغزش کروا دی کہ ان سے پھل کھلوا دیا اور جنت کا لباس اتروا دیا، تم اس کا کہنا مانتے ہو؟ تو اللہ اس کو بتاتے ہیں انہو لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، تم دشمن کی بات نہ مانو، اللہ کی بات مانو جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس نے اس جانوروں کو بھی پیدا کیا، جو اس نے وہ جانور جو تمہارے لیے حلال کیے ہیں وہ حلال کھاؤ، جو اللہ نے حرام کیے ہیں ان کو تم حرام سمجھو نہ کھاؤ۔ انما، بے شک سوائے اس کے نہیں، یأمرکم، تو وہ حکم دیتا ہے تم کو، کون؟ شیطان، جو عدو مبین ہے تمہارا، بالسوء، برائی کا حکم دیتا ہے، والفحشاء، اور فحش باتوں کا حکم دیتا ہے کہ تم برائی کرو اور کھلی برائی کرو۔ تمہیں عام طور پہ فحش جو ہے زنا کے متعلق آتا ہے، برائی اور فحش باتوں کا حکم دیتا ہے کہ تم جو ہے ایسے دیکھنے میں بندہ برا لگے اور ان باتوں کا سننا اور کرنا بھی برا لگے، تو وہ ان باتوں کا تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم جو ہے اللہ کی حدود سے نکل کر اور وہ کام کرو جو ہے تمہیں دنیا میں بھی بدنام کرے اور آخرت میں تمہارے لیے جہنم کا سامان بن جائے، وہ تو ان کاموں کا حکم دیتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا، اور یہ کہ تم کہو، عَلَى اللَّهِ، اللہ پر، مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے، وہ اللہ کے متعلق وہ باتیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں کہاں ہیں؟ اللہ کے قرآن میں جو بات ہے، لوگ کسی بزرگ کے قول کو اللہ کی بات کہتے ہیں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتے ہیں، نہیں، دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے، وہ حکم اللہ کا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ کسی بزرگ کا قول وہ بزرگ کا قول ہے، وہ اللہ کا نہیں ہے۔ اس لیے شیطان کیا چاہتا ہے
کہ تم جو ہے حلال چیزوں کو حرام ٹھہراؤ اور حرام کو حلال کر لو، اور تمہیں وہ تمہارا دشمن ہے، وہ کھلی کھلی برائی کا اور فحش باتوں کا تمہیں حکم دیتا ہے، اور اللہ کے متعلق وہ باتیں کہو کہ جو اللہ نے نہیں فرمائی، جو تمہیں علم نہیں ہے وہ بات اللہ کے متعلق جو ہے نہ لگاؤ، وہ جو ہے وہ شیطان کا کام ہے کہ تمہیں جو ہے برائی کا حکم دیتا ہے، فحش باتوں کا حکم دیتا ہے، اور وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی ان کے متعلق وہ تم باتیں کرو اور اللہ تعالیٰ کے نام پہ لگا دو۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرآن سمجھ کر پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے، اللہ نے قرآن میں ہمارے پاس بھیجا ہے، اس میں بتایا کہ یہ چیزیں حلال ہیں اور یہ چیزیں حرام ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے قرآن کو ہم غور سے سمجھیں گے اور پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سمجھنے کی توفیق دے اور پڑھنے کی بھی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔